بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں میں تہجد پڑھے اور اللہ سے اپنی ہر بات ہر دعا قبول کروا لے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ وہ سب کو خوش اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس پیارے سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہے نا وہ لمبی ہوتی ہے، اور اگر ہم چاہیں تو آرام سے نیند پوری کر کے اٹھ جائے اور تہجد ادا کر لے۔ دوستو، تہجد کی نماز 2 رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کر کے وضو کرتے، پھر تہجد کی نماز میں مصروف ہو جاتے۔ پیارے دوستو، تہجد کی نماز کے فائدے تو آج سائنس دان بھی مانتے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان پر رحم کرتا ہے جو آدھی رات کو اٹھ کر اپنی نیند خراب کر کے نماز پڑھتا ہے اور اپنی شریک حیات کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے، پھر دونوں ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر بھی نظر کرم فرمائے ہے جو خود بھی اٹھ کر تہجد ادا کرتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر جو درد ہے، کسی کے کھو جانے کا، کسی کے نہ ملنے کا، کچھ ادھوری خواہشوں کا، ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ یہ جو آزمائشیں آتی ہے بندے پر، یہ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی بندے کی، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر تو آپ کو ہی غور کرنا پڑے گا نا، آپ کو ہی سمجھنا پڑے گا نا کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے تو انہی باتوں پر غور کرنا ہوتا ہے، اور یقین جانیں آپ کو یہی سے راستہ بھی ملے گا۔ اپنے رب کی رحمت پر یقین ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ اس کے سامنے کھڑے تو ہو، گہری اندھیری سرد رات میں اس کے سامنے سجدہ ریز تو ہو، وہ کیسے نہیں دے گا؟ وہ کیسے آپ کی ادھوری خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر اللہ کو منا رہے ہیں، جس وقت سردی کی شدت سے بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے اور آپ بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ محبت، یہ جذبہ، یہ کچھ پانی کی تڑپ، اپنی دعائیں منوانے کی لگن ضائع جائیں گی؟ آپ کا یہ راتوں کو اٹھ کر سجدہ کرنا بیکار جائے گا؟ تو دوستو، آپ دیکھو تو صحیح کہ جس گہری اندھیری راتوں میں آپ اللہ کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہیں، اس رات کے بعد روشنی ہی روشنی ہے۔ اسی طرح اللہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں بھر دے گا، غم کے سائے ختم کرے گا، روشنی ہر طرف پھیلا دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے دلوں میں یہ جو سوال آتا ہے نا، اللہ تہجد میں معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ تو تہجد ایک واحد ایسی نماز ہے جس میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے، وہ معجزے کی راہ دکھاتی ہے۔ انسان کا اپنے نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کے تھکان کے بعد جب رات کو سکون کی نیند سوتا ہے، پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی راتوں میں اٹھنا یہ یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بہت بڑی طلب ہو، آپ کو اللہ سے پیار ہو، آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اور پھر بات بھی کب؟ جب آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہو۔ اور یہ بہت بڑی شہادت کی بات ہے کہ سردیوں کے سرد ترین راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اے اللہ،
میں آ گیا تیرے در پہ۔ تو سوچے ایسے میں اللہ ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور ان کے لیے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات اللہ نے رکھے ہوں گے، اس کا تو آپ اور میں بس اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ سنا ہے جب کوئی نوجوان سردیوں کے ٹھنڈی راتوں میں اپنے گرم اور سکون دہ بستر کو چھوڑ کر نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات کو تصور تو کریں کہ وہ بندہ کیسی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اور پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص تہجد تک آ جائے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب بھی نہیں ہوتا، بس جسے اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں تو انسان کو تکبر کے بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اسے سجدے کی توفیق دی۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو واقعی کسی چیز کی کوئی طلب ہے، اس کی نیت اس چیز کے لیے سچی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ واقعی اس کو ملے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازمی پڑھے، کیونکہ تہجد کا یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچنے والا۔ بہت سے لوگوں نے اس وقت کو اپنا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ جب انسان کی طلب اور نیت سچی ہو تو بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ گرمی ہے یا سردی، اسے تو بس اپنے اللہ کو منانا ہے، اور تجربات اور مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ وقت تہجد جس نے جو مانگا اللہ نے اسے اس سے بڑھ کر عطا کیا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنیوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیروں کا ختم ہو جانا بھی لکھ رکھا ہے، اور سردی کی یک بستہ اندھیری راتوں میں تہجد کے طویل سجدوں کے ساتھ رو رو کر اللہ کو اپنا حال دل سناتے ہیں۔ ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ تہجد کے سجدے سے فجر کے اندھیرے تک جب ہم سب غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو فجر کی روشن سے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میرے بندے، میں ایسے ہی تمہاری زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالے میں بدل دوں گا، جیسے میں رات کو دن میں بدل دیتا ہوں۔ تو اللہ کو تہجد کے سجدوں میں مناتے رہے اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو دن کے اجالوں کی طرح روشنی میں بدلتے رہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہم سب کو روز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب تہجد کی نماز کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔